علیزے حمزہ کی دلہن بن کر امدانی ہاؤس میں تو آ جاتی ہے، لیکن امدانی ہاؤس کا ہر ایک فرد علیزے کو بے عزت کرنے میں اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ لیکن علیزے بھی اب ان سب کے سامنے ڈٹ چکی ہے۔ اس نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ ہر ایک سے اپنی بہن کی موت کا بدلہ لے گی۔ علیزے کے امدانی ہاؤس میں آ جانے سے ارمین بیگم اور ہمدانی صاحب کی راتوں کی تو نیند اڑ گئی ہے۔ انہیں علیزے کے اس گھر میں موجودگی سخت ناگوار گزر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی بیٹے کی محبت کے آگے بے بس ہوتے ہیں، اس لیے انہیں مجبوراً علیزے کو اس گھر میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سکندر جو کہ علیزے سے سخت نفرت کرتا ہے، اب وہ علیزے کو جب 24 گھنٹے اپنی نظروں کے سامنے اس گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے دیکھے گا تو اس کا جب علیزے سے سامنا ہوگا اس کا خون کھولتا ہے۔ لیکن سکندر بھی چپ بیٹھنے والا نہیں، وہ علیزے کو نیچے دکھانے کے لیے اور اس سب کی نظروں میں گرانے کے لیے ایک نئی چال چلے گا، لیکن اس بار وہ اپنی ہی چال میں پھنس جائے گا، کیونکہ علیزے کمزور نہیں رہی، اس کے ساتھ اب حمزہ کھڑا ہے۔ حمزہ جو کہ علیزے پر اب اندھا بھروسہ کرنے لگا ہے۔ علیزے بھی حمزہ کو اپنی محبت کا ثبوت دیتی ہے۔ وہ حمزہ سے بولتی ہے کہ وہ دنیا کا سب سے حسین مرد ہے، کیونکہ اس کے دل میں علیزے کے لیے وفا ہے، اور جس مرد کے دل میں کسی عورت کے لیے وفا ہوتی ہے وہ دنیا کا سب سے حسین مرد ہوتا ہے۔ تو حمزہ علیزے کی یہ سب باتیں سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اسے اب اس بات کا یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ علیزے بھی اب اس کی محبت کی قائل ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ہمدانی صاحب ارمین بیگم سے بولتے ہیں کہ جس طرح علیزے سب کے سامنے میٹھی چوری بن کر گھوم رہی ہے، تم بھی اسی کا طریقہ اپناؤ اور بالکل اسی کے طریقے سے اس کا پتہ صاف کرو۔ ارمین بیگم کو پہلے تو اس کی ہمدانی صاحب کی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن ہمدانی صاحب ارمین بیگم کو سمجھاتا ہے کہ وہ حمزہ کے سامنے علیزے سے اچھا بنے کا ناٹک کرے، لیکن اندر ہی اندر وہ علیزے کا اس گھر سے پتہ بھی صاف کرتی جائے، تاکہ وہ حمزہ کی نظروں میں علیزے کو گرا سکیں اور حمزہ ان کی باتوں کا یقین بھی کر سکے۔ اس لیے وہ اگلا قدم بہت سوچ سمجھ کے اٹھانے والی ہے۔ وہ علیزے پر اپنے زیور چوری کا الزام لگا دے گی کہ اس لڑکی نے اس گھر میں آتے ہی ان کا زیور چوری کر لیا ہے، لیکن در حقیقت وہ زیور وہ خود ہی علیزے کے حوالے کرتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ یہ تمہارے اس گھر میں منہ دکھائی کا گفٹ ہے۔ علیزے پہلے تو بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ عورت بھلا میرے ساتھ مجھے اتنا مہنگا گفٹ کیسے دے سکتی ہے، لیکن اسے بہت جلد یہ بات سمجھ آ جاتی ہے اس کے پیچھے اس کی کوئی نئی چال ہے، اس لیے وہ بھی بڑی چالاکی کے ساتھ اس کے ساتھ ایک نئی چال چلنے والی ہے۔ ارمین بیگم علیزے سے کہے گی کہ تمہارا اس گھر میں پہلا سرپرائز تمہیں کیسا لگا، اب تم دیکھنا کہ تمہیں آگے کس طرح کے سرپرائز ملنے والے ہیں، کیونکہ میں تمہیں اس گھر میں ہرگز خوش نہیں رہنے دوں گی، میں تمہاری زندگی ادھورن کر دوں گی، تم خود یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤ گی۔ علیزے ان سے بولتی ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں، آپ بھی اسی گھر میں رہیں گی اور میں بھی اسی گھر میں رہوں گی، لیکن فرق صرف یہ ہوگا کہ میں اب اس گھر کی مالکن بن کر یہاں آئی ہوں اور مالکن بن کر اس گھر میں رہوں گی۔ تو ارمین بیگم علیزے سے کہے گی کہ تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی میں، تم جو اس گھر میں حکمرانی کا خواب لے کر آئی ہو اور تم جو میرے بیٹے کی دولت ہتھیانا چاہتی ہو، تو تم دیکھنا تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، تمہیں حمزہ خود ہاتھ سے پکڑ کر دھکے دے کر اس گھر سے نکالے گا۔ تو علیزے ارمین بیگم سے کہے گی کہ یہ آپ کی خوش فہمی ہے، آپ اپنی چال چلیں اور میں اپنی چلتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ فتح کس کی ہوتی ہے۔ سکندر علیزے کو کڈنیپ کرانے کا پلان بنا رہا ہوتا ہے، تو اسی وقت سکندر کے موبائل پہ اس کی ایک دوست کی کال آتی ہے۔ وہ کال عریشہ اٹینڈ کر لیتی ہے۔ عریشہ سکندر سے پوچھتی ہے کہ یہ لڑکی کون ہے، تو سکندر فوراً وہاں آ کر عریشہ سے اپنا موبائل کھینچ لیتا ہے اور اسے اس بات پر بہت زیادہ ڈانٹتا ہے کہ تم نے میرا موبائل میری پرمیشن کے بغیر کس طرح کھولا۔ عریشہ سکندر سے بولے گی کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اسے اس چیز کا پورا حق ہے کہ اسے پتہ ہو کہ اس کا شوہر کس سے اور کیا بات کرتا ہے۔ تو سکندر عریشہ کو شٹ اپ کال دے گا اور اسے بولے گا کہ میں نے آج تک کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ میرے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر کرے، اور یہ تمہیں بھی حق نہیں ہے کہ تم میرے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر کرو۔ تو عریشہ سکندر کی منہ کی طرف دیکھتی رہ جاتی ہے اور اسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سکندر جو اسے محبت کے دعوے کرتا تھا آخر یہ اس کا کون سا روپ ہے۔ علیزے بہت جلد سکندر کو یہ بات بتانے والی ہے کہ وہ کون ہے اور وہ اس گھر میں کس
مقصد کے تحت آئی ہے۔